السلام علیکم۔ آج کل کے دور میں کسی بھی کمزور انسان پر کوئی بھی الزام دھر دینا محض ایک مشغلہ بن کر رہ گیا ہے، مگر جب کوئی زور آور کسی کی بے بسی کو اپنی دل لگی بنا لے تو کسی ایک خاموش پل میں قدرت وہ کرشمہ دکھاتی ہے کہ دیکھنے والے دنگ رہ جاتے ہیں۔ یہ تحریر ڈاکٹر عبدالرب بھٹی کی ہے۔ کہانی پسند آئے تو لائک اور کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس کہانی کو ضرور پسند کریں گے۔ تو چلیں چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ گوٹ کے مشرقی افق، جہاں ملگجا سا آسمان دور تک پھیلے ہوئے چاولوں، مکئی اور گوار پھلی کے لہلہاتے کھیتوں پر شفیق صاحبان کی طرح جھکا ہوا تھا، اب وہاں سپیدہ سحر دھیرے دھیرے صبح کے اجالے میں مدغم ہو کر فضا کو حیات آفریں نکھار بخش رہا تھا۔ مذکورہ گوٹ جو ضلع دادو کے مغربی اور قدرے نیم صحرائی علاقے کاچھو میں واقع تھا کے شمالی کنارے پر سبک روی سے بہتی ہوئی گاج ندی، جو مقامی زبان میں گاج نین کہلاتی تھی، سے کئی کوس دور بادل عظیم سلسلہ کو کھیر تھر کی بلند چوٹیوں ڈبلائی اور گورک سے اٹکیلیاں کرتے بڑے بھلے معلوم ہو رہے تھے۔ بائیں جانب ہواؤں کے نرم رم جھونکوں کے دوش پر ایک ساتھ کھڑی لہلہاتی ہوئی جوان فصلیں گہری سہیلیوں کی طرح سندھ کے عظیم صوفی شاعر شاہ عبداللطیف بھٹائی کے ورسادوں کے گیت گنگنا کر جفا کش ہاریوں کو دعوت محنت دے رہی تھیں۔ شاید ان گیتوں کی باز گشت گوٹ کے باسیوں تک پہنچ چکی تھی، اور اب وہ بے ترتیب بنے کچے پکے مکانوں کی قطاروں سے تازہ دم باری باری نکلنا شروع ہو گئے تھے۔ کسی کے ہمراہ بیلوں کی جوڑی تھی تو کوئی ہل کاندھوں پر اٹھائے ہوئے تھا۔ دور سائیں بابا کے آٹے کی چکی اپنی مخصوص آواز کے لے کے ساتھ بیدار ہو چکی تھی۔ ان جفا کش ہاریوں میں مرد، عورتیں، بوڑھے، جوان، حتیٰ کہ بچے بھی شامل تھے۔ مردوں نے میلی سی صدری اور لاک پہن رکھے تھے، جبکہ عورتیں اجرکوں اور بوسیدہ سی میلی جیکٹ چادروں میں ملفوف تھیں۔ بیشتر مردوں کے کاندھوں پر کلہاڑیاں بھی موجود تھیں۔ غرض ایک دور افتادہ دیہاتی زندگی پوری شد و مد کے ساتھ بیدار ہو چکی تھی۔ 25 سالہ کڑیل جوان محمد پنل بھی حسب معمول بیدار ہو کر وڈیرے جونگل خان جاگیرانی کے فارم سے ٹریکٹر نکال رہا تھا۔ اس نے اپنے سر پر شیشے کے کام والی سندھی ٹوپی اور ہلاک کی پہنی ہوئی اجرک کاندھوں پر ڈال رکھی تھی۔ اس کا رخ وڈیرے کے کھیتوں کی طرف تھا۔ محمد پنل کی وضع کتھا ٹھیٹھ دیہاتیوں جیسی تھی، مگر آنکھیں اس کی ایک خاص قسم کی چمک لیے ہوئی تھیں۔ رنگ قدرے سانولا تھا۔ عموماً اس کے ہمراہ بوڑھا احمد بخش بھی ہوتا تھا، جو پورے گوٹ میں بخشل چاچا کے نام سے مشہور تھا۔ آج اس کی طبیعت اتنی سویر اٹھنے پر مائل نہیں ہو رہی تھی، شاید اب اس کا بڑھاپا کچھ زیادہ حائل ہونے لگا تھا، ورنہ ایسی چھوٹی باتوں کو وہ خاطر میں نہیں لاتا تھا۔ کچھ ایسی ہی ہٹیلی طبیعت کا مالک تھا، لہٰذا پنل اپنے باپ کو آرام کرنے کا مشورہ دے کر خود ہی چلا آیا تھا۔ وہ دوپہر تک وڈیرے جونگل خان کے کھیتوں میں کام کرتا رہا، پھر جب سورج گھٹاؤں جیسے سیاہ بادلوں کو پچھاڑتا ہوا سوا نیزے پر آ کر آگ برسانے لگا تو پنل کی پیشانی سے ٹپ ٹپ پسینہ بہنے لگا۔ وہ کام چھوڑ کر ایک چھتنار پیڑ تلے سستانے کے لیے آ کر بیٹھ گیا اور اپنی اجرک سے پسینہ پونچھنے لگا۔ ابھی اسے وہاں بیٹھے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ سامنے سے اس کی بہن مومل اس کے لیے کھانا لیے آن موجود ہوئی۔ وہ اپنے بھائی پنل سے 5-6 برس چھوٹی تھی۔ گوٹ کی کھلی آزاد اور خالص آب و ہوا نے مومل کو ایسا شباب عطا کیا تھا کہ گھر کے بڑوں کی نیندیں اور گوٹ کے جوانوں کے ہوش اڑ گئے تھے۔ کھلتا ہوا رنگ، بڑی بڑی سیاہ آنکھوں میں معصومیت اور حیا آمیز چمک، کمر پہ بل کھاتے ناگن کی طرح کالے کالے گھنیرے بالوں کی چوٹی اس کی ملکوتی حسن کو دو آدشا بنائے ہوئی تھی۔ اس نے مخصوص مقامی طرز کا سندھی کڑھائی والا لباس زیب تن کر رکھا تھا۔ پنل نے اپنی بہن مومل کے چادر اوڑھتے ہوئے سر پر روایتی انداز میں اپنا ہاتھ رکھا اور پھر اسے اپنے سامنے ہی بھربھری مٹی والی زمین پر بٹھا دیا۔ مومل نے جلدی سے اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے رنگین دسترخوان نما کپڑے کو کھول کر بچھایا تو مکئی کی گرم گرم دیسی گھی میں چپڑی ہوئی روٹیوں پر گھی کا ہی تڑکا دیے ہوئے ساگ پلی کی سوندھی سوندھی مہک نے پنل کی بھوک کو دو چند کر دیا، اور وہ بڑی تیزی کے ساتھ کھانے میں مشغول ہو گیا۔ پھر ایک موقع پر کھانا کھاتے کھاتے اس کی نگاہ مومل پر پڑی تو وہ ذرا چونک سا گیا۔ وہ خاصی مضطرب نظر آ رہی تھی۔ کیا بات ہے عدی، تو کچھ پریشان ہے؟ پیو کی طبیعت کیسی تھی؟ ٹھیک تو تھا نا وہ؟ مومل بھائی کی بات پر ذرا چونکی، یوں لگ رہا تھا جیسے وہ اپنے بھائی کو کچھ بتانے سے گریزاں ہوں۔ پھر کچھ سوچ کر بولی، ادا سائیں، تو پہلے مانی ٹکر کھا لے،
پھر بتاتی ہوں۔ ویسے بابا کی طبیعت ٹھیک ہے، لیکن پنل کی تیز نگاہوں نے بہن کے مضطرب چہرے پر کھنڈی پریشانی کے آثار بھانپ لیے تھے۔ اس نے فوراً کھانے سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ نہیں، پہلے مجھے بتا کیا بات ہے؟ تو ضرور مجھ سے کچھ چھپا رہی ہے۔ مومل اپنے غیرت مند بھائی کی ہتھیلی اور جوشیلی طبیعت سے واقف تھی، لہٰذا وہ سپر ڈالتے ہوئے کہنے لگی، ادا سائیں، وہ حویلی سے آج پیغام آیا تھا۔ بھورتار سائیں نے پیو کو بلایا ہے۔ اس کی بات سن کر پنل بری طرح ٹھٹک گیا۔ بات ہی ایسی تھی کیونکہ وڈیرے جونگل خان جگرانی نے آج تک اپنے کسی معمولی مزارے کو بھی حویلی میں نہیں بلایا تھا۔ عموماً وہ اپنے دھاکوں کو اپنی اوطاق میں نہیں بلایا کرتا تھا، مگر آج محمد پنل کے باپ احمد بخش کو وڈیرے جونگل خان نے کیوں اپنی حویلی میں کیوں اچانک بلایا تھا؟ اس کا تشویشناک جواب معصوم و سرسیما مومل کی آنکھوں سے جھلکتے ہوئے اضطراب میں موجود تھا، جسے اس کا غیرت مند بھائی پنل ایک لمحے میں پڑھ چکا تھا، کیونکہ اب وہ بھی متفکر نظر آ رہا تھا۔ پھر یوں ہی اس کی نگاہوں میں بدبخت نارو کا مکروہ چہرہ گھوم گیا۔ محمد پنل کے دانت خود بخود بھینچتے چلے گئے، جیسے نارو کا نرخرا چبا رہا ہو۔ ہاں بھائی بخش بابا، بیٹھو، تم سے آج بہت ضروری بات کرنی ہے۔ ایک قدرے چوڑے پشتے والے اور ذرا اونچے موڑے پر تمکنت کے ساتھ براجمان ساٹے پاٹے شخص نے اپنے سامنے ہاتھ جوڑے ایک خستہ حال مدکوک کھڑے ہاری سے کھرکھراتے لہجے میں پوچھا۔ یہ وڈیرا جونگل خان تھا۔ اس کے لہجے کی رعونت اس کی اکھڑ مزاجی کی غمازی کرتے ہوئے واضح اشارہ کر رہی تھی کہ وہ صرف اپنا حکم منوانا اور دوسرے کا غلامانہ جواب سننے کا عادی تھا۔ بخشل حویلی سے اچانک بلاوے پر اپنے دل و دماغ میں 100 قسم کے اندیشے اور سوال لیے فوراً ہی شاہ ہاتھ باندھے موجود ہوا۔ وڈیری کی بات پر وہ زمین پر پلٹھی مار کر بیٹھ گیا۔ اڑے بابا، نارو کو تو تم جانتے ہی ہو نا؟ وڈیرے نے بھاری لہجے میں کہا۔ ہاؤ سائی وڈا، بخشل اپنے ہاتھ جوڑتے ہوئے خاک سارانہ عجز کے ساتھ جواب دیا۔ کیا خاک جانتے ہو تم؟ مقامی وڈیرے جونگل خان کا لہجہ دھاڑ کی صورت گونجا تو محمد بخشل بیچارہ بری طرح سہم گیا۔ اڑے بابا، اگر تو نارو کو جانتا ہے تو پھر اپنی نیاڑی مومل کا رشتہ اسے دینے سے کیوں انکار کیا؟ وڈیرے کے لہجے کی گھن کرج نے سہمے ہوئے بخشل کا دل جیسے اچانک ہی مٹھی میں لے لیا تھا۔ وڈیرا جونگل خان عرصے سے ان کا مائی باپ چلا آ رہا تھا۔ اس کے سامنے کبھی کسی نے دم مارنے کی کوشش کی تو کجا سوچا تک بھی نہ تھا۔ بخشل جیسے لوگوں کی گھٹی میں یہ بات ڈال دی گئی تھی کہ وڈیرے جیسے لوگ حکم چلانے اور وہ حکم ماننے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، اور بس بخشل بیچارہ چند ثانیے تک اپنے مدکوک وجود کے ارتعاش پر قابو پانے کی کوشش کرتا رہا۔ چند لمحوں کے بعد جانے کیا ہوا کہ وڈیرے جونگل خان کا لہجہ اچانک معتدل ہو گیا۔ وہ دوبارہ اسے مخاطب کرتے ہوئے بولا، بخشل بابا، تو بالکل پاگل ہے۔ تجھے تو نارو جیسے شریف اور مالدار شخص کو اپنی مومل کا رشتہ دینے کے لیے ذرا سا بھی ہچکچانا نہیں چاہیے۔ بابا، تجھے تو خوش ہونا چاہیے کہ ہمارا ایک خاص آدمی تمہارا داماد بننے جا رہا ہے۔ سمجھتا ہے نا بابا تو اچھی طرح کہ ہمارا خاص آدمی کیا ہوتا ہے؟ آخر میں وڈیرے کے لہجے کی معنی خیزی نہ جانے کیوں بخشل کے وجود میں سنسنی سی دھڑا دی تھی۔ وہ شدید ذہنی دباؤ کا شکار نظر آ رہا تھا۔ اس کے سان و گمان میں بھی نہ تھا کہ بدبخت نارو اپنے ناپاک مقصد کے حصول کے لیے وڈیرے جونگل خان کو درمیان میں لے آئے گا۔ اپنے حق میں ختم کرتے ہوئے وڈیرا جونگل اپنے مخصوص لہجے میں بولا، اڑے بابا بخشل، تو فکر نہ کر، تیری مومل نارو کے پاس بہت شانت اور سکھی رہے گی۔ کل وہ پھر آئے گا تیرے پاس، خیال رہے، وہ میرا خاص آدمی ہے۔ سمجھ گیا نا بابا؟ جاؤ اب۔ شام کا وقت تھا، ماحول میں حبس کی سی کیفیت رچی ہوئی تھی۔ وہ سیدھا سی کچی دیواریں، 2 کمروں کے کشادہ فرش اور پکے صحن میں 2 چارپائیوں پر 4 افراد انتہائی سوگواری کے عالم میں بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ محمد بخش یعنی بخشل کا کنبہ تھا۔ ایک اس کی بیمار اور نحیف بیوی تھی جو سامنے کے رلی بچھی چارپائی پر اپنی کامنی بیٹی مومل کے ساتھ بیٹھی دھڑی سائے رحم کا ورد کیے جا رہی تھی، جبکہ اس کا بڑا بیٹا محمد پنل اپنے باپ بخشل کے ساتھ دوسری چارپائی پہ بیٹھا پیچو تاب کھا رہا تھا۔ بخشل اسے حویلی میں اپنے اور وڈیرے جونگل خان کے درمیان ہونے والے گفتگو کے بارے میں تفصیل بتا چکا تھا۔ نہیں بابا سائیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس کمینے نارو کو ہم ہی نہیں، پورا گوٹ جانتا ہے کہ وہ کیسا شخص ہے۔ مومل ادی کا ہاتھ اسے دینے کا مطلب
اسے اندھے کنویں میں دھکیلنے کے برابر ہوگا۔ پنل اپنے کندھوں پر دھری اجرت درست کرتے ہوئے بولا، پتر، یہ سب مجھے بھی معلوم ہے، مگر وڈیرا سائیں، اس کا باپ بخشل کچھ کہتے کہتے دانستہ رک گیا۔ وڈیرے سائیں کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ عدیم عمل کے بارے میں فیصلے کرتا پھرے۔ پنل باپ کی ادھوری بات کا مطلب سمجھتے ہوئے تڑک کر بولا۔ اس کا ساملا چہرہ جوش اور غصے کی ملی جلی کیفیات سے گہرا ہو رہا تھا۔ اس دوران میں مومل آنچل میں اپنا منہ دیے وہاں سے جا چکی تھی۔ جوان بیٹے کو غیرت و جوش کی آگ میں سلگتا دیکھ کر بوڑھے ماں باپ بیچارے ایک دم سے پریشان ہو گئے۔ پنل، صبر کر ذرا، اللہ سائی بہتر کرے گا۔ ناچار اس کے باپ نے صبر کی تلقین کرتے ہوئے پنل سے کہا تو وہ بھڑک کر چارپائی سے کھڑا ہو گیا۔ بابا، میں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھ سکتا، یہ کہتے ہوئے اس نے چارپائی کی پائنتی سے ٹکی ہوئی اپنی کلہاڑی کو کاندھے پر رکھتے ہوئے مزید فیصلہ کن لہجے میں بولا، میں خود ابھی وڈیرے جونگل خان کے اتاق جا کر اسے صاف جواب دے دوں گا۔ یہ سن کر اس کی بوڑھی ماں اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے قریب آئی اور بڑے رسان کے ساتھ پیار بھرے لہجے میں بولی، پت پنل، تو وڈیرے سائیں کے پاس نہ ہی جا تو اچھا ہے، کہیں تیرے منہ سے کوئی ایسی ویسی بات نکل گئی تو وڈیرا سائیں، بس تو یوں سمجھ لے ہم سب کسی مشکل میں نہ پڑ جائیں۔ تو ابھی کون سا آرام میں ہیں؟ پنل نے تیزی سے ماں کو جواب دیا، پھر وہ اپنی ماں کے ہاتھ محبت سے تھامتے ہوئے زبردستی اپنے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھیر کر بولا، پیاری ماں، تو فکر نہ کر، مجھے وڈیرے جونگل خان کے پاس تو جانے دے ذرا، میں ایسی کوئی بات اس سے نہیں کروں گا جو ہم سب کے لیے پریشانی کا باعث ہو۔ لیکن اماں، کیا تو یہ چاہتی ہے کہ ہم اپنی پھول سی نازک مومل کو اس عکاسی نارو کے ساتھ بیاہ دیں؟ پنل کی بات پر اس کی ماں نے چپ سادھ لی۔ چند لمحے بعد پنل وہاں سے جا چکا تھا۔ سائیں وڈا، یہ پنل تو بڑی ٹیڑھی کھیر ثابت ہو رہا ہے، کیا کریں اب اس کا؟ ایک عجیب کرخت چہرے والے شخص نے اپنے سامنے بیٹھے وڈیرے جونگل خان سے قدرے مدھم لہجے میں مکاری سے بولا۔ یہ نارو تھا، گوٹ کی ناپسندیدہ شخصیت اور ایک بدگماش شخص۔ اس وقت مغربی افق پر شام کی دھندلاہٹ دھیرے دھیرے نمودار ہو رہی تھی۔ بھربھری مٹی والے خاصے وسیع احاطے میں حالانکہ بنی ہوئی موٹے موٹے منقش پایوں والی ریلی بچھی قدرے بڑے چارپائیوں پر نارو اور وڈیرا جونگل خان ٹانگیں لٹکائے آمنے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ وڈیرے جونگل خان کے اتاق کا ایک حصہ تھا جہاں پانی کا چھڑکاؤ کر کے حبس زدہ گرم فضا کو قدرے خشک کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ جونگل خان نے اپنے سامنے بیٹھے ہوئے نارو کی بات سنی اور پھر چند ثانیے بعد اس کی گھنی بھوؤں سے ڈھکی ہوئی آنکھوں میں عجیب سی صفاق چمک اود کر آئی اور وہ اپنی اٹھی ہوئی وسمہ لگی مونچھوں کے نوکیلے کونوں کو مروڑتے ہوئے نارو کو مخاطب کرتے ہوئے فلسفیانہ انداز میں بولا، نارو، ٹیڑھی کھیر کے لیے تو انگلیاں ٹیڑھی ہی کرنی پڑتی ہیں، تب ہی گھی بآسانی سے نکل پاتا ہے۔ سائیں وڈا، میں تو حیران ہوں کہ پنل جیسے حقیر چھورے نے بڑے دھڑلے کے ساتھ آپ کے سامنے آ کر اپنی بہن مومل کا رشتہ مجھے دینے سے صاف انکار کر ڈالا اور پھر آپ نے اسے کہا بھی کچھ نہیں۔ نارو، وڈیرے جونگل خان کو پنل کے خلاف مشتعل کرتے ہوئے مکاری سے بولا، کیونکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی جونگل خان نے نارو کو بتایا تھا کہ پنل یہاں آیا تھا اور اپنی بہن مومل کا رشتہ اسے دینے سے صاف انکار کر ڈالا تھا۔ جونگل خان نارو کی بات کا مطلب سمجھتے ہوئے اپنے مخصوص لہجے میں بولا، نارو، پنل جیسے کمی چھوکروں کو مسلنا میں اچھی طرح جانتا ہوں، مگر تم جانتے ہی ہو کہ آج کل انتخابی سرگرمیاں زوروں پر ہیں اور اس بار مقابلہ بھی ٹکر کا ہے۔ بس یہی وہ موسم ہوتا ہے جب ہم خود کو ذرا باندھے رکھتے ہیں، اس لیے تمہارا والا مسئلہ اور ہی طریقے سے حل کرنا پڑے گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ کسی گہری سوچ میں غلطاں ہو گیا۔ پھر چند لمحوں بعد ہی اس کے سرخ و سفید چہرے پر ایک رنگ سا کا لہرا گیا اور وہ نارو سے مخاطب ہو کر بولا، نارو، تیری ایک جوان بہن بھی تو ہے، کیا نام ہے اس کا؟ ہاؤ سائی وڈا، بالکل ہے، بھاگی نام ہے اس کا، نارو فوراً بولا۔ پھر بس اٹھا کلہاڑی اور اپنی بہن بھاگی کو پنل کے ساتھ کاری کر دے اور پنل کو کارا قرار دے کر صرف دہشت زدہ کر کے اسے جان بوجھ کر فرار ہونے پر مجبور کر دے۔ پھر خود اس کی جان بخشی کی خاطر اس کے والی وارث ہرجانہ تاوان بازو کے طور پر تجھے مومل اور زمین کا وہ ٹکڑا بھی پلیٹ میں سجا کر تیرے حوالے کر دیں گے جس پر تیری ایک عرصے سے نظر ہے۔ وڈیرے جونگل خان نے صفاقی سے کہا،
تو نارو کو اپنے پورے وجود میں یہ سن کر سنسناہٹ سی دوڑتی محسوس ہونے لگی، مگر یہ سنسنی غیرت کی نہیں تھی جو وجود میں ایک دم ابال سا پیدا کر دیتی ہے، بلکہ یہ بے عزتی کی وہ انتہائی خوشی تھی جو کمینے پن کے ذریعے حصول مقصد پر ہوتی ہے۔ لہٰذا نارو بھی ایسے ہی رذیل انسانوں میں سے تھا جو اپنے مفاد کی خاطر اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی عزت اور آموز کی دھجیاں بکھیرنے سے بھی نہیں چکتے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ وڈیرے جونگل خان کی اس ترکیب پر خوشی سے جھوم اٹھا اور کمینگی سے ازراہ تہنیت بولا، واہ سائیں واہ، آپ نے تو کمال کر دیا، کیا ترکیب لڑائی ہے! مگر نارو، تم اپنا وعدہ نہ بھلانا، وہی ایک رات والا۔ جونگل خان اپنی دائیں آنکھ بھیجتے ہوئے گھٹیا انداز سے بولا، برابر سائیں وڈا برابر، نہیں بھولوں گا میں اپنا وعدہ، بس ایک مرتبہ مومل اور زمین میرے ہاتھ آ جانے دو، ہم تو یاروں کے یار ہیں سائیں وڈیرا۔ کیا ہوا جو مومل ایک رات کے لیے آپ کی حویلی کو رونق بخش دے گی تو بعد میں تو ساری عمر میرے ہی پاؤں کی جوتی بن کر گزارے گی نا۔ نارو کی بات پر مان جونگل خان کی آنکھوں میں شیطانی چمک نمودار ہو گئی۔ پنل اپنے گھر پہنچا تو حسب توقع اس کا چہرہ غصے اور جوش سے تمتما رہا تھا۔ گھر والے اس کی حسینی کیفیت دیکھ کر دہل گئے۔ وہ سیدھے سادے معصوم سے لوگ تھے جو وڈیرے جونگل خان جیسی بھاری بھرکم شخصیت کے ساتھ دشمنی یا مخالفت کے متحمل نہیں ہو سکتے تھے۔ پنل کے گھر سے نکلنے کے بعد ان بیچاروں کو یہ دھڑکا لگا رہا تھا کہ کہیں پنل تیش میں آ کر سائیں وڈے کے ساتھ ایسی ویسی کوئی بات نہ کر آئے جس کا خمیازہ ان سب کو بعد میں بھگتنا پڑے۔ یہی وجہ تھی کہ جیسے ہی پنل گھر میں داخل ہوا، اس کا بوڑھا باپ بخشل اس کی جانب لپکا، پت خیر آنا بابا، میں اس کتے نارو کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ پنل اپنے کاندھوں سے اجرک اتار کر چارپائی پر پھینکتے ہوئے غیظ آلود لہجے میں بولا، بزدل کہیں کا، وڈیرے جونگل خان کو بیچ میں ڈال کر سمجھتا ہے کہ ہم پر دباؤ ڈال کر اپنا ناپاک مقصد حاصل کر لے گا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے حقارت سے کچے فرش پر تھوک دیا۔ بوڑھا بخشل فوراً اپنے کڑیل اور غیرت مند بیٹے کو تھام کر ایک قریبی چارپائی پر لے آیا۔ اس دوران میں سامنے کے کمرے سے ہراساں مومل بھی بھائی کی حالت دیکھتے ہوئے پانی کا گلاس بھر لائی اور بوڑھی ماں اپنے جوان بیٹے کو غیرت کی آگ میں سلگتا دیکھ کر اللہ سے اس کے سر کی خیر مانگنے لگی۔ دھڑے سائیں، ہم غریبوں پر اپنا رحم کرنا، سچے سونے مرشد کا واسطہ۔ پھر وہ بیچاری پھوٹ پھوٹ کر رو دی اور مومل سے سکتے ہوئے آگے بڑھ کر اپنی ماں کو سنبھالنے لگی۔ 16 سالہ الڑ بھاگی عام شکل و صورت کی ایک معصوم سی لڑکی تھی۔ وہ حیران تھی کہ اس کا بھائی نارو اسے یوں اچانک آ کر کدھر لے جا رہا ہے۔ وہ بیچاری چپ چاپ اللہ میاں کی گائیں بنی کھیتوں کے بیچ بنی ٹیڑھی میڑھی پگڈنڈی پر اپنے بھائی نارو کے پیچھے پیچھے چلی جا رہی تھی۔ اس بیچاری کو کیا پتا تھا کہ اس کے ساتھ اس کا بےغیرت بھائی کیا سلوک کرنے والا تھا۔ زن اور زر کی ہوس نے اسے اس قدر اندھا کر ڈالا تھا کہ وہ اس کی خاطر اپنی بے گناہ اور معصوم بہن کو اپنی طمع کی بھینٹ چڑھانے کے لیے موت کا ہرکارا بنا ہوا تھا، اور بھاگی بیچاری کے تو سانو گمان میں بھی نہ تھا کہ اس پر کیا قیامت ٹوٹنے والی تھی۔ چلتے چلتے راستے میں ایک جگہ پر اس کے چند کلہاڑی بردار ساتھی بھی آ ملے، جنہیں دیکھ کر پہلی بار بھاگی کے نازک دل میں خدشے کی ایک تیز دھڑکن نے سر ابھارا اور وہ یک لخت بے چین سی ہو کر سہمی ہوئی نظروں سے اپنے بھائی نارو کی جانب دیکھنے لگی۔ وہاں موت جیسی سرد مہری کھنڈی ہوئی تھی۔ نارو چند ثانیے کھڑا اپنے نووارد ساتھیوں کے ساتھ اشاروں کنائیوں میں باتوں کے بعد وہ سب ایک جانب لہلہاتے کھیتوں کی جانب مڑ گئے۔ ذرا پرے ہی کھجور کے لامبے اور گھنے درختوں کا سلسلہ گندم اور مکئی کی فصلوں کے ساتھ ساتھ دور تک چلا گیا تھا۔ وہاں انہیں محمد پنل کام کرتا ہوا نظر آ گیا۔ اس پر نظر پڑتے ہی ان کی رفتار تیز ہو گئی۔ بھاگی بیچاری ڈری سہمی ان کے درمیان چل رہی تھی۔ پھر اچانک ایک مقام پر نارو کے قدم ڈرامائی انداز میں جیسے گڑ سے گئے۔ پھر وہ ایک دم بڑے خوفناک انداز میں اپنے عقب میں گھوما، جدھر اس کی معصوم بہن بھاگی خزاں رسیدے پتے کی طرح کانپ رہی تھی۔ پھر اس نے اپنے ساتھیوں کو مخصوص اشارہ کیا اور اپنے کندھے سے کلہاڑی اتار کر موت جیسی سرد و شفاف نظروں سے لرزیدہ بھاگی کو گھورنے لگا۔ بھاگی، جس کے سٹے ہوئے چہرے پر موت کی زردی کھنڈی ہوئی تھی، وہ فوراً اپنے ہاتھ باندھتے ہوئے بھائی سے گڑ گڑا کر بولی۔ اسے شاید موجودہ صورتحال کی ہولناکی کا اندازہ ہو چکا تھا۔ ادا سائیں، اللہ واسطے، محمد واسطے، میں بے قصور ہوں، مجھے مت مارو۔ ابھی اس نے اتنا ہی کہا تھا
کہ نارو نے اپنی کلہاڑی بلند کی اور بآواز بلند کہا، کارو، کاری کاری آکاری، کہتے ہوئے کلہاڑی کا وار اس کے سر پر کیا۔ معصوم بھاگی نے خود کو کلہاڑی کے ظلم وار سے بچانا چاہا، مگر صرف اتنا ہوا کہ کلہاڑی کا محیب پھل اس کے سر کے بجائے نازک کاندھے میں پیوست ہو گیا۔ بھاگی کے حلق سے برآمد ہونے والی جگر خراش چیخ نے ذرا دور اپنے کام میں مصروف پنل تک کے دل کو ہلا کر رکھ دیا، اور وہ چونک کر چیخ والی سمت کو متوجہ ہوا۔ ادھر نارو اور اس کے ساتھی بیچاری بھاگی کے نازک بدن کو اپنی کلہاڑیوں کے بے طرفے وار سے کیما بنا چکے تھے۔ اسی اثناء میں پنل بدحواسی کے عالم میں دوڑتا ہوا جائے وقوع پر آن پہنچا، اور یہی نارو بھی چاہتا تھا۔ اس نے اپنی خونی اور صفاک آنکھوں سے قریب کھڑے پنل کو دیکھا، اور اگلے ہی لمحے وہ اس کی جانب کلہاڑی سونت کر کارو آ کہتا ہوا لپکا تو پنل ایک لمحے کو ہراساں ہو گیا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے ساتھ کون سی سازش کی گئی تھی، تاہم موت کو اپنے سر پر اچانک موجود پا کر اس نے وہاں سے راہ فرار ہونے میں ہی عافیت جانی اور ایک جانب کو دوڑ پڑا۔ نارو اور اس کے ساتھی دانستہ تھوڑے فاصلے تک پنل کے پیچھے کارو آ بآواز بلند چلاتے ہوئے دوڑتے رہے۔ پھر نارو کے اشارے پر وہ سب رک گئے۔ نارو مکاری سے مسکراتے ہوئے دور تک پنل کو حواس باختہ سر پر دوڑتے دیکھتا رہا۔ پنل کو دانستہ فرار کرنے کا موقع دیا جا چکا تھا، کیونکہ اسے ہلاک کرنا منصوبے میں شامل نہ تھا۔ سب کچھ عین منصوبے کے مطابق ہو رہا تھا۔ نارو کی انتہا کو پہنچی ہوئی بے غیرتی نے اسے اپنے مقصد کے خاصا قریب کر دیا تھا۔ پنل موت کے خوف سے روپوش ہو چکا تھا، اور اس کا فی الوقت روپوش ہونا ہی نارو کے منصوبے میں شامل تھا۔ ادھر پنل کے گھر والوں پر جسے قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ انہوں نے پنل کی جاں بخشی کی خاطر حسب روایت وڈیرے جونگل خان جاگیرانی کی اوطاق کا دروازہ کھٹکھٹایا، جس کے لیے وڈیرہ جونگل خان پہلے ہی اپنے دانت نیکو سے تیار بیٹھا تھا۔ نتیجتاً وڈیرے کے اوطاق میں بالآخر اس جھوٹے مقدمے کا فیصلہ گوٹ کی پرانی روایت کے مطابق یوں صادر ہوا کہ محمد پنل نارو کی بہن بھاگی کے ساتھ کارو قرار دیا جا چکا تھا، جس کے چشم دید گواہان خود بھاگی کا بھائی نارو بھی شامل ہے۔ لہٰذا محمد پنل کی جان بخشی کے لیے پنل کے لواحقین بطور چٹی شانی بازو زمین کا ایک ٹکڑا اور پنل کی بہن مومل کا سنگ رشتہ نارو کو دے دیں۔ اس سلسلے میں خانہ پری کے طور پر نارو سے بھی رضامندی وغیرہ پوچھی گئی۔ اسے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ اس نے یہ سارا ڈرامہ رچایا ہی اس لیے تھا، مگر محض دکھاوے کے طور پر وہ قدرے لیتو لال کے بعد مان گیا۔ پنل کے بعد بخشل اور دیگر اقارب کو بھی بہرحال اس فیصلے سے متفق ہونا پڑا۔ بخشل بیچارے کے لیے تو اپنے جوان جہان اکلوتے بیٹے کی زندگی سے بڑھ کر تو کچھ نہ تھا، لہٰذا اس نے اپنے بیٹے پنل کی جان بخشی کے عوض اپنی زمین کا ٹکڑا جو نارو کے گھر سے ذرا ہی فاصلے پر تھا کے علاوہ اپنی جوان بیٹی مومل کا رشتہ نارو کو دینے پر مجبور ہو گیا تھا۔ فیصلے کے بعد جب بخشل گھر آیا تو اپنا سر تھام کر چارپائی پر گر سا گیا۔ اس کی بیٹی مومل اور بیوی پریشان ہو گئے اسے دیکھ کر کہ کیا ہوا پنل کے پیو؟ اس کی بیوی نے اپنے شوہر سے ازراہ تفکر پوچھا۔ وہی ہوا جو اس قسم کے خونی کھیل میں ہوتا آیا ہے، بخشل نے شکستہ لہجے میں کہا۔ شو محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ اندر سے ٹوٹ پھوٹ رہا ہو، اس کی شخصیت کی عمارت اندر سے رفتہ رفتہ ڈھہ رہی ہو۔ میرا پنل ایسا نہیں کر سکتا، میں اچھی طرح جانتی ہوں، ماں ہوں آخر میں اس کی۔ پنل کی ماں رندھے ہوئے لہجے میں بولی۔ مومل بیچاری ایک کونے میں اپنی گھٹی گھٹی سسکیوں پر قابو پا رہی تھی۔ کوئی فائدہ نہیں اس بحث سے، بس اب وہی کرنا پڑے گا جو سائیں بھوتار نے فیصلے میں کہا ہے، بخشل نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا۔ گندم کی روٹی بخشل بھی کھاتا تھا، اور یہی روٹی وڈیرے جونگل خان اور نارو کے پیٹ میں بھی جاتی تھی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی عقل بھی دونوں کے پاس تھی۔ بخشل سب جانتا تھا یہ سارا گورکھ دھندا کس لیے گھڑا گیا تھا۔ اسے وہ دن اچھی طرح یاد تھا جب یہی بدبخت و بدگماش نارو ان کے پاس آیا تھا اور بخشل کو زمین کا وہ ٹکڑا فروخت کرنے پر اکسا رہا تھا جو اس کے گھر کی ایک دیوار کے ساتھ ہی متصل تھا۔ نارو دراصل وہاں اپنی بیل وغیرہ باندھنا چاہتا تھا۔ بہر طور بخشل نے اپنی زمین کا وہ مذکورہ ٹکڑا اسے فروخت کرنے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ پھر اسی بدبخت نارو نے چند دنوں بعد ایک اور پینترا بدلتے ہوئے بخشل سے اس کی بیٹی مومل کا ہاتھ مانگا تو اس پر بھی اسے کورے جواب کے سوا کچھ نہیں ملا تھا۔ مگر آج نارو اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکا تھا۔ بخشل جتنا سوچتا
اتنا ہی اندر سے اس کا دل گھٹتا، لہٰذا اس نے چپ سادھ لی تھی۔ ادھر نارو کی خوشی دیدنی تھی، وہ فتح کے نشے میں چور ہوئے جا رہا تھا۔ اسی رات اتاق میں وڈیرے جونگل خان اور نارو نے خوب جشن منایا۔ کچی شراب اور بھنگ کے کنڈے اس پر سوا تھے۔ پنل کو ادھر رپوش ہوئے آج تیسرا دن تھا۔ ایک پہر ایک رات گزر چکی تھی۔ ایک کچے مگر کشادہ کمرے کی دیواریں کمزور بلب کی یرکان زدہ روشنی میں عجیب سو گواریاں سی پھیلا رہی تھیں۔ ایک کھری چارپائی کی پائنتی ضعیف عورت جس کا نام مائی عجیبہ تھا، اپنا دودھیا بالوں بھرا چونڈا تھامے سسک رہی تھی۔ یہ بوڑھی عورت نارو کی ماں تھی، جو اپنی معصوم اور جوان بے گناہ بیٹی بھاگی کی المناک موت پر جانے کب سے بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ وہ اپنے بدگماش بیٹے نارو کے کرتوتوں سے اچھی طرح واقف تھی۔ اسے یقین تھا نارو نے اپنی بہن بھاگی کو اپنے ذاتی مقصد کے لیے پنل کے ساتھ بے گناہ کاری قرار دے کر مار ڈالا تھا۔ اس بے ایمانہ فعل کے پیچھے نارو کی کیا سیاکاری پوشیدہ تھی، یہ نارو کی ماں سب جانتی تھی۔ بھاگی کے دکھ نے مائی عجیبہ کو ادمو کر کے رکھ دیا تھا، کیونکہ ایک وہی تو تھی جو اس کا بہت خیال رکھتی تھی، ورنہ نارو کو تو اپنے سوا کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ صبح کا جاتا تو رات گئے ہی لوٹتا تھا۔ مائی کے غم کی شدت سے دماغ سا الٹنے لگا۔ یہی وجہ تھی کہ جب اس کا بیٹا نارو رات گئے مسرور سا لوٹا تو اس وقت تک مائی کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا، اور غم سے نڈھال ہو کر اس نے نارو کا گریبان اپنے کپ کپاتے ہاتھوں سے پکڑ کر ہزیانی انداز میں چلائی، تت تو نے میری پھول معصوم بھاگی کو مار ڈالا۔ گرنار، بتا تو نے کیوں لالچ کی خاطر میری بے گناہ بچی کو مار دیا؟ بول، کیا بگاڑا تھا اس نے تیرا؟ اماں، یہ کیا کہہ رہی ہے؟ تو پاگل ہو گئی ہے؟ نارو ڈٹھائی سے قدرے درست لہجے میں اپنا گریبان چھڑاتے ہوئے بولا، وہ بدکار تھی، میں نے وہی کیا جو ایک غیرت مند بھائی کو کرنا چاہیے تھا۔ نہیں، تو جھوٹ بولتا ہے، میں سب جانتی ہوں، سب پتا ہے مجھے۔ تو نے بھاگی کو قتل کیوں کیا؟ مم غم غصے کی شدت سے مائی اپنا جملہ پورا نہ کر سکی اور اسے کھانسی کا دورہ پڑ گیا۔ نارو اپنے دانت غصے سے بھینچتا ہوا دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ گوٹ کے کچے پکے مکانوں کی گلیوں میں سرے شام ہی رات کا سناٹا اتر آتا ہے۔ آوارہ کتے جو دن بھر بھیگی بلی بنے ادھر ادھر رینگتے پھرتے تھے، مگر آج رات میں پراسرار اندھیرا پھیلتے ہی ان کی چھوٹی چھوٹی آنکھوں میں بلا کی وحشت اور خون خواری اتر آتی تھی۔ لہٰذا گوٹ کے لوگ باغ راتوں کو باہر نکلنے سے اعتراض ہی برتتے تھے، لیکن شاید سیاہ چادر کی بکل مارے ہوئے اس پراسرار سائے کو اس کی پرواہ نہ تھی، جو رات کی تاریکی میں شکا یکی ہی نمودار ہوا تھا۔ چادر کی اوٹ سے نہ صرف اس کے چہرے کی جھلک بلکہ کلہاڑی کا وہ نیم برہنہ پھل بھی نظر آ رہا تھا، جو اس نے اپنے سینے کے ساتھ اچانک کسی ممکنہ خطرے یا ضرورت کے پیش نظر چپکا رکھی تھی۔ اس کی آنکھوں میں بھی عجیب سی وحشت ناچ رہی تھی۔ یہ پنل تھا، بخشل کا بیٹا، پنل جسے نارو نے اپنی بہن بھاگی کے ساتھ کارو کا جھوٹا الزام تھوپ کر فرار ہونے پر مجبور کر دیا تھا۔ پنل کو اب اچھی طرح اس بات کا اندازہ ہو چکا تھا کہ بغیرت نارو نے اپنے مفاد کی خاطر اتنا گھنونا ڈرامہ رچایا تھا کہ اپنی ہی غیرت و عزت کی دھجیاں بکھیر کر رکھ دی تھیں۔ اسے وڈیرا جونگل خان کے فیصلے کے بارے میں بھی علم ہو چکا تھا، جو نارو ہی کے حق میں صادر ہوا تھا۔ پنل یہ بھی جانتا تھا کہ اس خود ساختہ فیصلے کے بعد اس کے گھر والوں پر، بالخصوص اس کی بہن مومل پر، کیا قیامت ٹوٹ رہی تھی۔ وہ نارو جیسے شخص کے ساتھ بیاہ دینے کے بعد زندہ درگور ہو گئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اب خود پنل رپوشی چھوڑ کر اکیلا ہی اس قصے کو نپٹانے کے لیے ادھر آ نکلا تھا۔ وہ چند لمحے کے لیے اس ویران گلی کے موڑ پر محتاط انداز میں کھڑا رہا۔ اس وقت پوری گلی میں سناٹا پھیلا ہوا تھا۔ قریب قریب سے آوارہ کتوں کے کریہا انگیز بھونکنے اور رونے کی آوازیں چار سو چھائے سناٹے کا پردہ چاک کیے دے رہی تھیں، لیکن پنل ان باتوں سے بے نیاز ہو کر آگے بڑھ گیا۔ پھر ایک مکان کی کچی دیوار کے قریب آ کر نہایت مستعدی و احتیاط سے اسے پھلانگتا ہوا کچے صحن میں اتر گیا۔ یہ نارو کا گھر تھا۔ پنل چند ثانیے اپنی جگہ دبکا اطراف کی سنگن لیتا رہا۔ آخر تاریخوں کے چاند کی مدھم روشنی میں دبکے ہوئے پنل نے بغور سامنے دیکھا، جدھر دو چارپائیوں پر دو افراد چادر اوڑے محو خواب تھے۔ پنل کو یہ بخوبی اندازہ تھا کہ ان دو سوئے ہوئے افراد میں سے ایک تو اس کا شکار بھی تھا، اور دھیرے دھیرے چلتا ہوا چارپائیوں کے سرہانے پہنچ کر بغور سوئے ہوئے افراد کو گھورنے لگا، اور پھر ایک چارپائی پر لیٹے ہوئے شخص پر اس کی نگاہ رک گئی۔
اپنے ڈیل ڈول کے حساب سے وہ کوئی مرد ہی تھا جسے پہچاننے میں پنل نے ذرا بھی دیر نہیں لگائی تھی۔ بلا شبہ اس کا شکار نارو ہی تھا۔ پنل نے اپنے گرد لپٹی ہوئی چادر ایک جھٹکے سے اتار پھینکی، پھر اپنے ایک ہاتھ میں کلہاڑی سنبھالتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے اس نے سوئے ہوئے نارو کے اوپر سے چادر کھینچ لی۔ یہ نارو ہی تھا جو شاید کھٹکے کی نیند سونے کا عادی تھا۔ یہی وجہ تھی کہ چادر کے زور سے سرکتے ہی وہ یکدم ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ آنی نظروں کے سامنے اسے پنل کسی آسیبی سائے کے مانند کلہاڑی ہاتھوں میں تھامے کھڑا نظر آیا تو اس کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ وہ پنل کو پہچان چکا تھا جو فرشتہ اجل بنا اس کے سر پر سوار تھا۔ چاند کی مدھم روشنی میں بھی اس کی آنکھوں سے پھوٹنے والی چنگاریاں نارو کو اپنا وجود جھلساتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ مجھے پہچان لے نارو کتے، تیرا آخری وقت آن پہنچا ہے بغیرت انسان۔ غیظ آلود لہجے نے جیسے پنل کے حلق کو پھاڑ ڈالا تھا۔ اس کی کلہاڑی اب دھیرے دھیرے بلند ہونے لگی تھی۔ حواس باختہ نارو کی آنکھوں میں ایک لمحے کو وحشت ناک چمک لہرائی اور پھر اس نے کمال پھرتی سے خود کو دوبارہ چارپائی پر کچھ اس طور گرایا کہ گرتے ہی اس نے اپنے جسم کو گول کیا اور اپنی دونوں ٹانگوں کو سکیڑ کر ہوا میں بلند کرتے ہوئے پنل کی ٹھوڑی پر ایک زوردار ضرب لگائی۔ پنل شاید اس اچانک حملے کے لیے تیار نہ تھا، لہٰذا اس کا کلہاڑی والا ہاتھ بلند ہی رہ گیا اور وہ ضرب کھا کر پیچھے کی جانب کئی قدم لڑکھڑا گیا۔ اسی دوران میں دوسری چار پر سوئی ہوئی نارو کی ضعیف ماں جاگ گئی۔ ادھر نارو موت کے خوف سے اتنا بدحواس ہوا جا رہا تھا کہ اس نے اتنا ہی موقع کافی جانتے ہوئے یہ سوچے سمجھے بغیر کہ پنل کو ہلاک کرنا اس کے منصوبے میں ہرگز شامل نہیں تھا، فوراً اپنے سرہانے تکیے کے نیچے سے پستول نکالا اور اس کا رخ پنل کی جانب کرتے ہوئے فائر جھونک دیا۔ رات کے سناٹے میں اس پستول کے زوردار دھماکے میں دو انسانی چیخیں بھی مدغم ہوتی چلی گئیں۔ ایک چیخ پنل کی تھی جو اپنے سینے میں گولی لگتے ہی فرش پر ڈھیر ہو گیا تھا، جبکہ دوسری چیخ نارو کی بوڑھی ماں کے حلق سے مارے وحشت کی برآمد ہوئی تھی۔ نارو ایک دم آگے بڑھا اور پنل کی لاش کے قریب آیا۔ بلا شبہ وہ زندگی کی قید سے آزاد ہو چکا تھا۔ نارو گمسم کھڑا پنل کے مردہ چہرے کی جانب تکے جا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر عجیب سے تاثرات ابھر آئے تھے۔ پنل کو دیکھ کر نارو کے ہونٹوں پر عجیب سی طمانینت بھری مسکراہٹ جیسے ہمیشہ کے لیے ثبت ہو چکی تھی۔ لیکن اچانک نارو کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور اس نے اپنا پستول دور پھینکا اور ایک دم اکڑوں بیٹھ کر پاگلوں کی طرح پنل کی لاش کو پکڑ کر جھنجھوڑنے لگا۔ اٹھ پنل اٹھ، تو نہیں مر سکتا، تو نہیں مر سکتا۔ آہ، یہ میں نے کیا کر دیا؟ اب مجھے کچھ نہیں ملے گا، میں ہار گیا، وہ دیوانوں کی طرح چلا رہا تھا۔ پنل اپنی جان کی قربانی دے کر نارو کو بالآخر نامراد کر گیا تھا۔ اچانک اس وقت نارو کو اپنے سر پر قیامت ٹوٹتی ہوئی محسوس ہوئی اور اس کا ذہن تاریکیوں میں ڈوبتا چلا گیا۔ اس کے عقب میں چاند کی مدھم پر اسرار سی روشنی میں خون آلود کلہاڑی تھامے مائی کا جھریوں بھرا چہرہ بڑا ڈراؤنا لگ رہا تھا۔ اگلے دن گوٹھ میں کہرام مچ گیا، بالخصوص مائی کے گھر لوگوں کا ہجوم لگا ہوا تھا، جہاں عبرت سوز منظر دیکھ دیکھ کر وہ اپنے کانوں کو ہاتھ لگا رہے تھے۔ صحن میں دو خون آلود لاشیں پڑی تھیں، ایک پنل کی اور دوسری نارو کی، مگر انشبے کی بات وہاں موجود لوگوں کو یہ محسوس ہو رہی تھی کہ مائی عجیبہ بجائے اپنے بیٹے نارو کی لاش پر ماتم کرنے کے پنل کی لاش کے پاس بیٹھی نوحہ کنا تھیں۔ کچھ عورتیں اسے سنبھالے ہوئے تھیں مگر وہ بدستور روئی جا رہی تھی اور ساتھ وہاں موجود لوگوں کو مخاطب کر کے پنل کی لاش کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی، لوگو، یہ دیکھو، اس غیرت مند بھائی کی لاش ہے جس نے اپنی بہن کو ایک شیطان کے چنگل سے بچانے کی خاطر اپنی جان قربان کر ڈالی۔ اتنا کہہ کر وہ اٹھی اور پھر اپنے بیٹے نارو کی لاش کے قریب آ کر دوبارہ لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے بولی، اور ایک ہی بے غیرت بھائی ہے جس نے لالچ کی خاطر اپنی بہن کو کاری کے جھوٹے الزام میں قتل کر ڈالا۔ یہ کہتے ہوئے مائی شدت غم سے نارو کی لاش پر گر پڑی۔